جب ہمیں اٹھایا جاتا تھا اور بغیر کسی اجازت کے ہمیں لے کر جایا جاتا تھا جہاں بھی یہ لے کر جاتے تھے، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جنسی تشدد ہوا ہے؟ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کہا تھا کہ ہمارے سارے کپڑے اتار لیے تھے؟ ہم نے کبھی کسی کو کہا تھا کہ یہ ماورا آئین ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو کہا تھا کہ ہم اتنے دن سے جیل میں ہیں؟ ہم نے کبھی کسی کو کہا تھا کہ 14 دن کا ریمانڈ آپ لے رہے ہیں؟ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں، اداروں کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، ریاست کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا تاحیات ان کو ریمانڈ دے دو، مگر سینہ تان کے بات کریں گے جو کر رہے ہیں۔ پھر آج معافی مانگ کے کیوں باہر آ رہے ہیں؟ اور معافی مانگ کے باہر آتے ہیں تو آتے ہی پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو بلاؤ سیکٹری کو اور کمرے کی کنڈی بند کر کے اس کو 4 چھتر مارو۔ اندر معافی مانگ رہے ہیں، باہر آ کے جو ہیں وہ انقلابی بن رہے ہیں۔ اس لیے میں اطہر کاظمی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں فواد چودھری کی بات کر رہا ہوں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، میں ان سب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو نہیں، معافی تو نہیں مانگی سر انہوں نے۔ تو اندر کیا لکھ کے دے کے آئے تھے کہ آئندہ میں گفتگو ایسی نہیں کروں گا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معافی نہیں ہوتا؟ کیا عمران خان نے معافی نہیں مانگی تھی معافی مانگی اور باہر آ کے وہ گفتگو نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے انڈرٹیکنگ نہیں دی اس کے وکیل نے؟ وکیل کون ہوتا ہے؟ آپ کے انڈرٹیکنگ کو دے گا تو منصور علی خان کی اجازت کے بغیر دے گا؟ یہ نہیں ہوتا۔ مگر میں یہ کہوں گا، پھر میں بار بار نام لے رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب کا، مگر منصور علی خان یار ہمارے لیے جب ہم گرفتار ہوتے تھے، ابھی انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر پہ سندھ میں ایف آئی آر ہوئی تو کیا ادھم بچ گیا؟ کیا آپ کے کمرے کا دروازہ توڑ کے کوئی داخل ہوا ہے؟ کیا اس وقت کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا مقصود تھا تو صبح بھی ہونی تھی، رات سے صبح ہونی تھی۔ اور کیا جب مریم نواز شریف کو جیل میں باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا، نواز شریف کے سامنے، جیل سے باہر انہوں نے نہیں آنا تھا؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جیل کے اندر جو شخص جا رہا ہے کسی کو ملاقات کے لیے؟ میاں صاحب سر یہ کہیں نہ کہیں تو روکنا پڑے گا نا، کل کو ان کی حکومت آئے گی وہ پھر آپ کے ساتھ یہی کریں گے۔ ایک سیکنڈ کبھی نہیں آئے گی، یہ سوچے بھی نہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے لوگ ابھی اتنے بھی ابھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو سننے والوں کو پسند نہیں کرتے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کو کرتے تھے یا غدار کہتے تھے مادر ملت فاطمہ جناح کو۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو کہتے تھے مادر ملت کو غدار، آج کچھ اس طرح کے لوگ عمران خان کو بھگوان سمجھ رہے ہیں۔ مگر یہ سارے کریکٹر جو عمران خان کے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، کوئی مذہب اجازت دیتا ہے کہ جس طرح کا یہ پلے بوائے رہا ہے اور آج بھی جو گفتگو، اور کیا میں آپ کو یہ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا رہا ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا کہ کتنی کرپشن بڑھی تھی 4 سالوں میں؟ مجھے کوئی بتائے گا کتنے قرض بڑھے تھے؟ مجھے کوئی بتائے گا کتنی بے روزگاری بڑھی تھی؟ مجھے کوئی بتائے گا مہنگائی کتنی بڑھی تھی؟ مجھے کوئی بتائے گا کتنے لوگوں کے سروں سے چھت اڑ گئی تھی؟ مگر کمال ہے بھائی، ایک ایسا اس کو بھگوان بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ آج تک وہ بھگوان جو ہے وہ اس کا اصل چہرہ بے نقاب کروانے کے لیے میری اگر آپ 5 منٹ گفتگو سنتے ہیں تو آپ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب بہت زیادہ ٹائم اس کو دے دیا گیا کیونکہ یہ حکومت میں لوگ ہیں۔ او بھائی میرے، مجھے یہ تو بتائیں کہ 3.5 گھنٹے آج بھی عمران خان کو نیشنل چینل پر بٹھا کر ذہن سازی کے لیے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ دن رات وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ہے جو اس کو ہاتھ ڈالے؟ میں تو یہ کہوں گا، کس نے، آپ ایک سیکنڈ سنیں سر، نام لینا کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ بھائی میری بھائی سن لیں نا، سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ فواد چودھری کو پکڑ رہے ہیں، جو لوگ اداروں میں بیٹھے لوگ یا ادارہ یا قانون حرکت میں آتا ہے شیخ رشید کے لیے، عمران خان کے لیے کیوں نہیں حرکت میں آتا؟ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ سوال اٹھائیں گے کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کیا کر کے رہے ہیں؟ اور بھائی پہلی بات تو یہ 8 مہینے کی حکومت نہیں تھی، یہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، تھوڑی آزادی ملی ہے، مگر اس سے پہلے
کیا میری حکومت میں ہوتے ہوئے 2017 میں پرائم منسٹر کو ہتھکڑی نہیں لگی تھی؟ 2017 میں ایک چوتھے گریڈ کے 16ویں گریڈ کے افسر نے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا؟ اور کیا آج تک وہ چیزیں ثابت ہو سکی ہیں؟ اور کیا مجھے کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ کیا پاکستان اس طرح چلے گا؟ پاکستان اس طرح چلے گا؟ یہ پاکستان اس طرح چلے گا کہ اطہر کاظمی صاحب بیٹھ کے ہمیں بھاشن یہ دیں کہ جناب نہ اس طرح ظلم نہ کریا کرو، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور بھائی ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے دی گئی ہے، اس پر بھی کوئی لب کشائی کریں۔